السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر انصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الشفا کلینک ہیلتھ ایڈوائزر۔ ویورز سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بچوں کے ٹیڑھے پاؤں کے بارے میں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے پاؤں ٹیڑھے کیوں ہوتے ہیں، اس کی کازز وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یا اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویورز اگر ہم بات کریں فرسٹ آف آل کازز کی کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کے پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے ڈلیور ہوتا ہے تو اس کی جو پاؤں ہوتے ہیں وہ سی شکل کی طرف موڑے ہوتے ہیں، سی شکل کی طرح ہوتے ہیں، جیسے انگریزی حروف کا لفظ سی ہے اس کی شکل کے بنے ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ کانشیس ہے تو بچے کی جو بیماری ہے اس کو تقریباً 1 ماہ کے اندر یا 2 ماہ کے اندر یا 15 دن کے اندر ہی پتہ چل جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ ممکن ہے اس بیماری کی۔ ادروائز اگر یہ دن زیادہ ہو جائیں، مہینے زیادہ ہو جائیں، مطلب 5 سال کا بچہ ہو جائے یا 10 سال کا ہو جائے تو اس وقت اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے، کریٹیکل ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہی نہ ہو سکے۔ تو ماں باپ کو کانشیس ہونا چاہیے، زیادہ توجہ دینی چاہیے بچوں کے اوپر، اور بچے کے پاؤں ہاتھ غور سے دیکھنے چاہیے کہ کوئی اس کے اندر کوئی مسئلہ یا کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ تو بچہ جب ڈلیور ہو جاتا ہے تو کم سے کم 1 ماہ کے اندر یا 2 ماہ کے اندر ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کی کازز کی بات کریں تو فرسٹ آف آل جو مین کاز ہے اس کی ہے کیلشیم ڈیفیشنسی ان پریگننٹ فیمیل۔ جو پریگننٹ فیمیلز ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان میں کیلشیم لیول بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ پاکستان میں اگر پریگننٹ فیمیل کی بات کریں تو کم سے کم تقریباً 90%، 98% ایسی فیمیلز ہیں جن کو پریگنینسی کے اندر آئرن کی اور کیلشیم لیول کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو پریگننٹ فیمیل ہوتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جو پریگننٹ فیمیل ہوتی ہیں ان میں وومٹنگ، متلی، الٹی بہت زیادہ رہتی ہے۔ جب بھی وہ ڈائٹ لیتی ہیں تو اس وقت فوراً ان کو وومٹنگ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈائٹ جو کھائی ہوتی ہے، انہوں نے خوراک کھائی ہوتی ہے، وہ ویسٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی جو وائٹامنز ہیں، آئرن ہیں، ان کی کمی پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور کیلشیم لیول کم ہو جاتا ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ بچے کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں، بچہ اگر ڈلیور ہو گیا، اس کی بیماری کا پتہ چل گیا، ڈائگنوز ہو گیا کہ اس کے پاؤں ٹیڑھے ہیں یا سی شکل کے ہیں، تو اس کی ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں تو اس کے 3 سٹیپ ہیں جس کی وجہ سے جس کے ذریعے اس کی ٹریٹمنٹ کرنا ممکن ہے۔ فرسٹ سٹیپ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر پاؤں کے اوپر پلستر لگا دیتے ہیں، ہر ویک پلستر چینج کرنا پڑتا ہے پاؤں کو سٹیبل کرنے کے لیے، پاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ہفتے اس کا پلستر چینج کرنا پڑتا ہے، پلستر لگا کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اس کا ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ فزیو تھراپی جو ہے نا، اس کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، فزیو تھراپی کر کے۔ فزیکل جو تھراپی ہے اس کے ذریعے بچے کے اگر پاؤں ٹیڑھا ہے تو اس کو مکمل طور پر ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ 10 سال بعد یا 15 سال بعد بچہ جب ایج بچے کی جب بڑی ہوگی تو اس کے لیے دوبارہ پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے، نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اگر فرسٹ آف آل اگر آپ 2 ماہ کے اندر اس کی ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں تو دوبارہ کبھی بھی یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے، اور کیونکہ بچے کے جو مسلز ہوتے ہیں، جو ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ نازک ہوتی ہیں، تو فزیکل تھراپی کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ بچے کی سرجری پاؤں کی ہوگی تو سرجری کے ذریعے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور سرجری کے بعد بھی فزیکل تھراپی کی لازمی نیڈ پڑتی ہے، لازمی کرانی پڑتی ہے۔ اس کی جو نوعیت ہے پاؤں کی، اس کو دیکھ کے، سرجری کی نوعیت کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کی فزیکل تھراپی کرنی پڑتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ فزیو تھراپی، جو فزیکل تھراپی ہے اسٹیپ، اس کے ذریعے بچے کے پاؤں کو ٹھیک کیا جا سکے۔ ادروائز اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے
تو سرجری نہ تو پلسٹر لگوا کر، لیکن 3 سٹیپ ہیں، ان کے ذریعے آپ کا بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور بالکل مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو ویور آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینک یو۔